خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہا تو اسی وقت فرشتوں نے انسان کے فتنے اور فساد کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار، کیا تو زمین میں اسے لانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے؟ فرشتوں کی یہ بات بالکل صحیح نکلی۔ آج دیکھیں انسان کس قدر فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اور آج کا انسان کس قدر گمراہی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج انسان کو شیطان نے کن کاموں کے پیچھے لگا دیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور زمین میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو، اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، لیکن شیطان نے ہمیں اور کاموں میں لگا دیا۔ کتنے فتنے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، وہ فتنے ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی عیبوں پر پردہ ڈالے گا، رب العالمین کل روز قیامت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، باہر ایک عورت کھجور لینے آئی تھی، میں نے ان کو کہا کہ میرے گھر آئے، میرے گھر میں ان کھجوروں سے اچھے کھجور جو ہے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے اچھی کوالٹی کے کھجور جو ہے میرے گھر میں ملیں گے۔ اور وہ میری گھر چلی آئی، میں نے اس سے بوس و کنار کر لیا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آپ کے پاس چلا آیا۔ حالانکہ یہ صحابی رسول پہلے ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے کر گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی، کہا کہ اللہ نے آپ پر پردہ ڈالا ہے، اللہ نے آپ کی پردہ پوشی کی ہے، آپ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اس واقعے کو کسی کے سامنے دوبارہ ذکر نہ کرنا۔ آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ چلے آئے حضرت عمر کے پاس
انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب اللہ نے آپ پر پردہ ڈال دیا ہے، آپ کی پردہ پوشی اللہ نے کی ہے، تو آپ توبہ طائب ہو، استغفار کریں اور کسی سے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا۔ لیکن اس صحابی سے رہا نہیں گیا، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آئے اور فرمانے لگے اخلفت غازیا فی سبیل اللہ ہکذا، اللہ کے بندے، غازی کی بیوی کا خیال اسی طرح رکھا جاتا ہے جس طرح تم نے اس کا خیال رکھا؟ اخلفت غازیا فی سبیل اللہ ہکذا، غازی کی بیوی کا خیال اسی طرح رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عورت غازی کی بیوی تھی، کہا اس طرح اس کا خیال رکھا جاتا ہے جو تم نے اس کا خیال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا اس صحابی رسول پر، اور صحابی رسول اس قدر پریشان ہوئے، تمنا کرنے لگے کاش کہ میں اس واقعے کے بعد ہی مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم اسلام میں رہ کر تو اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آیا، آپ پر وحی نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ سائل، اسے بلاؤ میرے پاس۔ اس کو بلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کے ہی مسئلے کے متعلق آیاتیں نازل کر دی ہے اور اس کا حل جو ہے بتا دیا ہے۔ اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کی کچھ گھڑی میں بھی نماز قائم کرو۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو آپ کی عبادت ہے، ان الحسنات، اور آپ کی دیگر نے کیا، یذہبن السیئات، آپ کے سارے گناہوں کا مداوع بن جائے گی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی منع کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پردہ پوشی کرنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی گناہ سرزد کیا اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، اسے بھی چاہیے کہ وہ پردہ ڈالے، اسے چاہیے کہ وہ پردہ ڈالے، کسی سے اس گناہ کے بارے میں گفتگو نہ کرے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ طائب ہو، استغفار کرے۔ اس کے رب کے بیچ معاملہ ہے۔ پردہ کب فاش کیا جائے گا؟ شرعی اعتبار سے کسی کے عیب کو، کسی کے پردے کو ظاہر کرنا کس صورت میں جائز ہے؟ وہ صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب کسی کی پردہ پوشی کرنے میں شرعی نقصان ہو، اس کے عیب کو چھپانے میں نقصان زیادہ ہو، عیب ظاہر کرنے میں نقصان کم ہو، تبھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کے عیب کو بتایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، دو ایسے اشخاص ہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک تو معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرا جنہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہ ابو الجہم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے عیب کو ظاہر کر دیا، کیونکہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے، آگے نکاح کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ عَصَاهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، ابو الجہم، اس کی لاٹھی تو اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مار کٹائی کرنے والا شخص ہے۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے۔ آپ نے دونوں کا جو عیب تھا وہ ظاہر کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ آگے زندگی خراب ہو جائے، یہ صبر نہ کر پائے، اسے طلاق ہو جائے، یا یہ خلا لے لے، یہ پریشان ہو جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ زندگی کے حوالے سے وہ مشورہ کرنے آئی ہے کہ میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے عیب بتا دیے، اور آپ نے ساتھ میں ایک مشورہ بھی دیا، فرمایا فنکحی اسامہ بن زید، اگر آپ نے نکاح کرنا ہی تو پھر اسامہ بن زید سے کریں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابو سفیان کی بیوی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح لا ينفق علی اہلہ، ابو سفیان انتہائی کنجوس آدمی ہے، یہ اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے؟ جب عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہو، اس کے فائدے زیادہ ہو، چھپانا نقصان ہو، یا کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا مقصود ہو، یا کسی پر سزا کا انتخاب کرنا، اس پر حد جاری کرنا مقصود ہو، تو پھر جائز ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 گواہ جو کسی پر جو ہے بہتان لگائے، تو فرمایا کہ 4 گواہ جو ہے اس کو پیش کرنے چاہیے، اگر 4 گواہ نہیں لائے تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بہتان باندھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بس ایک ٹرینڈ چلایا جائے کہ ہمیں تو بس یہی کرنا ہے، ایک دوسرے کی ویڈیوز بنانی ہے، انہیں وائرل کرنا ہے اور ان کو بلیک میل کرنا ہے، یہ انتہائی کبھی عمل ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور ہمارے پاس صرف کرنے کو یہی کام بچا ہے، ایک دوسرے کی بلا وجہ ایک دوسرے کو بے لباس کیا جائے، ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے پر خواہ کی بس الزامات کی جو ہے ایک سلسلہ چلایا جائے۔ ہمارے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا کردار پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اپنا کردار پیش کرتے رہے، نبوت کے بعد بھی اپنا کردار پیش کرتے رہے۔ حجر اسود پر جو تنازع کا معاملہ تھا وہ نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا، تنازع ہو گیا کہ حجر اسود کو کون یہاں سے اٹھائے گا اور اس کی جگہ پر نصب کرے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی تھی اس وقت مختلف قبیلوں نے مل کر کی تھی، اب یہاں پر تنازع آ گیا، کسی دانش مند شخص نے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا تو وہ جو فیصلہ کرے گا تو ہمیں اس سب کے فیصلے کو، ہم سب کو اس کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح تشریف لائے اور دیکھ کر آواز بلند سے کہنے لگے آذ الامین قد رضینا بھی، یہ تو امین ہے، ہم اس سے راضی ہیں، اس کے فیصلے سے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم راضی ہیں۔ نبوت کے بعد آپ نے اپنے کردار کو سامنے رکھا، آپ نے کوئی صفا پر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے نہیں؟ کیا جواب ملا؟ آپ پر تو ہمیشہ ہم نے سچ کا ہی تجربہ کیا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی فلا تعقلون، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میری عمر تمہارے بیچ گزری ہے، میں زندگی تمہارے بیچ میں گزاری ہے، افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں تمہارے ساتھ جھوٹ کیسے بولوں گا؟ اپنا کردار ان کے سامنے رکھیں، ہمیں اپنے کردار کو رکھنا چاہیے، بلا وجہ اس کی ٹانگیں کھینچ، وہ اس کی ٹانگیں کھینچ، اور اسی کھینچا تانی کے اندر معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ پریشان آ چکے ہیں، یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے۔ ہمارے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں، ہم عدل و انصاف اس پر کام کریں، عدل و انصاف کو نافذ کریں، عدل و انصاف کے قوانین پر عمل کریں اور عمل کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون نے چوری کی۔ اب کچھ لوگوں نے یہ ناگوار گزرا کہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت
اتنے اونچے اور اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائے، یہ تو غیر مناسب بات ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے اس کی سفارش کرے؟ فیصلہ ہو گیا کہ اس عورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ اسامہ بن زید ہی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حب رسول ہے وہ۔ اسامہ بن زید چلے آئے، سفارش کرنے لگے، پیغمبر کو غصہ آیا، پیغمبر نے فرمایا تشفع من حد من حدود اللہ تعالی، کیا تم اللہ کے حدود میں کسی کی سفارش کرنے آئے ہو؟ فرمایا انما اہلک الذین من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تباہ ہوئے ان کی تباہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی تھا۔ اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، جب کوئی کمزور چوری کرتا اس پر حد جاری کر دیا جاتا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، اور جب کوئی اونچے اور اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والا کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور اونچے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والا اس کے لیے قانون اور نیچے طبقے والے ان کے لیے قانون ہو۔ تو فرمایا تو تباہی کا باعث ہے، تم سے پہلے لوگ تباہ ہوئے اسی وجہ سے ہوئے۔ فرمایا سن لو واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری لخت جگر فاطمہ چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، میں اسے بھی نہیں چھوڑتا، میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈال دیتا۔ اگر فاطمہ چوری کرتی ہے جو محمد کی بیٹی ہے، میری اپنی لخت جگر ہے، میں اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے قانون، عدل و انصاف۔ جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کرنے کو بہت سارے کام، جرائم پر ہم کنٹرول کریں۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے اور وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ کی آب و ہوا میں راس نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ لوگ بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو صدقے کی اونٹنیاں جو ہے وہ ان کے پاس لے جائے اور ان کا وہاں جا کر خیال رکھے، اور اونٹنی کی دودھ اور اس کا پیشاب مکس کر کر بطور دوا بطور علاج ان کو پلائے، اور وہ یہ کرتے رہے۔ اور جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے جن کی ڈیوٹی تھی، جن کی ذمہ داری تھی، ان کو بھی قتل کر دیا، اور اونٹنیوں کو وہاں سے ہانک کر وہ لے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، وہ صحابہ کرام گئے، ان کو پکڑ لیا۔ پھر جو سلوک انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا جن کی ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی تھی، انہی کے فائدے کے لیے، ان کے صحت یابی کے لیے، ان کی خیالداری کے لیے، وہی جو ہے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں آگ سے جلانا کسی کو زیب نہیں دیتا، پیغمبر نے منع فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو آنکھیں ہیں ان کو جو ہے جلایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے صحیح بخاری کے اندر اور باقی کتب حدیث کے اندر علت واضح ہے کہ انہوں نے یہی معاملہ کیا تھا اونٹوں کے اور اونٹنیوں کے چرواہوں کے ساتھ، اور یہی معاملہ پھر ان کے ساتھ بھی کیا گیا بطور قصاص۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے جو ہے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں سامنے والے کی ایک جان جائے گی، لیکن کتنے جرائم جو ہے وہ رک جائیں گے۔ اب دیکھ کتنے قتل و غارت ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے فیملی کے ساتھ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائے تو وہاں پر وہ محفوظ نہیں، اگر وہ اپنے جاب پر کوئی جا رہا ہے وہاں وہ محفوظ نہیں، گھر کے باہر کھڑے ہیں وہاں محفوظ نہیں، گلی اور کوچوں میں کھڑے ہیں وہاں محفوظ نہیں۔ ان جرائم پر کنٹرول کیا جائے، یہ کتنا بڑا مافیا ہے، اس پر کنٹرول کریں، اس پر قابو پائیں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ اور جو کسی کو ناحق قتل کرے، قتل کے بدلے قتل، شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کو رجم کیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ ہو کر رجم کرے اسے 100 کوڑے مارے جائے، جو بہتان بازی کرے 80 کوڑے اس پر نافذ کیے جائے، جو شراب پیے اس کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ حد اس پر جاری کر دی جائے۔ یہ کام ہے ہمارے کرنے کے۔ جب تک
ہم جو ہے شریعت کا جو نفاذ ہے اور اس کی جو سزائیں ہیں ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کروائیں گے، اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر امن ہو۔ امن و امان کا رستہ وہ ایک یہی ہے کہ آؤ کتاب و سنت کی طرف۔ کتاب و سنت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے تو وہی ایک واحد رستہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اسی سے ہی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فساد اور فتنے، یہ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہمیں اسی طرف دھکیلتے ہیں۔ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ آج یہی کام رہ گیا ہے کہ اگر کرسمس ڈے کا موقع ہے تو ہم اہل کتاب کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے ان کے محافل میں، ان کے تقریبات میں جا کے شریک ہوں، وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹیں، یا نیا سال شروع ہو، نئے سال کے آغاز پر ہم انہی کے تہوار کو اپنائیں، اسی پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں یہود اور عیسائی اور مجوس ان لوگوں کی مشابہت کرتا ہوں تو پھر میں انہی میں سے ہو جاتا ہوں۔ اور اس کے کتنے نقصانات ہیں، شرعی اعتبار سے کتنی ممانعت ہے۔ مرد و زن کا اختلاط عروج پر ہوتا ہے، زنا عروج پر ہوتا ہے، شراب نوشی عروج پر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیسے کا ضیاع، کتنے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا یہ جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے تو بھائی ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق شیطان سے ہے، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ ہمیں نئے سال کا آغاز کرنا ہے تو ہم کس طرح کریں؟ ہم اس طرح کریں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم نے سابقہ سالوں کے اندر نیکیاں کی، اللہ سے اس کے قبول ہونے کی دعا کریں، اگر گناہ کیے اس کے لیے توبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ نئے سال کا آغاز اسلامی اعتبار سے محرم میں ہوتا ہے، چلے ٹھیک ہے، اگر آپ اسی کو سمجھتے ہیں تو نئے سال کا آغاز آپ جو ہے محاسبہ نفس کے ساتھ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، چاہیے کہ تم میں سے ہر نفس غور کر کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل روز قیامت جن جن کے ہم پورے دن بیٹھ کر ان کے خامیوں پر بھی پردہ ڈالنے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے برش مار کر، جھاڑو مار کر ان کو صاف کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کی مٹھاس سے، کیا یہ ہمارے قبر میں آئیں گے؟ ہمارے قبر میں کوئی نہیں آئے گا، ہمارے قبر میں نکیر اور منکر آئیں گے، فرشتے آئیں گے۔ ہم وہاں پر کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے زندگی کن چیزوں میں گزاری، کن دھندوں میں گزارے، زندگی کیسے گزر گئی، جوانی کیسے گزر گئی؟ تو محترم بھائیوں، اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنے قبر کی جو ہے فکر کرے۔ کچھ نہیں پتا کون سی جو رات ہے وہ قبر کی ہو، کون سی رات جو ہے دنیا میں اس دنیا میں جو ہے وہ آخری ہو، کچھ نہیں پتا۔ اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنا محاسبہ کرے، اور محاسبہ نفس کے ساتھ توبہ تائب کی صورت میں نئے سال کا آغاز کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خرافات سے، بدعات سے اور دیگر جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔